انفو ٹی وی کے معززین السلام علیکم۔ ایک بہت چھوٹا سا لفظ ہے الومناتی، لیکن یہ کتنا خطرناک ہے یہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ لفظ الومناتی کا مطلب ہے علم کی روشنی کے علم بردار۔ دوسری طرف اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ شیطان کے پجاری۔ یہ تنظیم اس وقت وجود میں آ چکی تھی جب شیطان ابلیس کو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے نکال کر زمین پر پھینکا تھا، لیکن اس کی باقاعدہ بنیاد البرٹ پائک نے رکھی۔ البرٹ پائک یہ وہ انسان تھا جو شیطان کا بہت بڑا پجاری تھا، اور سن 1717 عیسوی میں فری میسن نامی تنظیم سے نکل کر اس نے الومناتی تنظیم کی بنیاد رکھی تھی، اور فری میسنری نے 4 جماعتوں کو ایک جماعت الومناتی میں ضم کر دیا۔ البرٹ پائک ہی وہ انسان تھا جس نے دعویٰ کیا تھا کہ تیسری جنگ عظیم کی وجہ اسلام بنے گا، یا ہماری تیسری جنگ اسلام کے ساتھ ہوگی۔ جس وقت وہ تیسری عالمی جنگ کی باتیں کرتا تھا اس وقت پہلی 2 عظیم جنگیں بھی نہیں ہوئی تھیں۔ اس تنظیم کی نمائندگی اختیار کرنے کے لیے باقاعدہ حلف اور شیطان کی ربوبیت کا اقرار کرنا پڑتا ہے، یعنی شیطان کو اپنا رب ماننا پڑتا ہے اور وعدہ کرنا پڑتا ہے کہ آج کے بعد میری روح کا مالک شیطان ہے، یعنی اپنی روح اس کو بیچنی پڑتی ہے۔ یوں شیطان ان لوگوں کی زندگی سے ایسے جڑ جاتا ہے جیسے انسان کے جسم کا کوئی حصہ اس سے جڑا ہوتا ہے۔ معززین، دوسری اہم بات یہ ہے کہ تمام تر عبادت صرف اور صرف شیطان کے لیے ہوتی ہے۔ سجدہ کرنے سے لے کر انگلیوں اور تکونوں یا احرام مصر کے عجیب و غریب نشان بنانے تک، اور جانوروں کے ساتھ ساتھ انسانوں تک کی قربانیاں کرنے سے بھی گریز نہیں کیا جاتا۔ یہ لوگ شیطان کی خوشنودی اور اس سے طاقت حاصل کرنے کے لیے ہر وقت اپنی تسبیح پر شیطان کا نام لیتے رہتے ہیں اور اسی سے غیبی مدد مانگتے ہیں۔ اس تنظیم کے شیاطین میں سب سے پہلا نام آتا ہے لوزیفر کا۔ یہ ان کا پہلا شیطان ہے۔ غالب گمان یہی ہے کہ یہ ابلیس شیاطین کا خدا ہے۔ یونانی مائتھولوجی میں اس کو اوڈینسی کہا جاتا ہے، جو کہ ان کے مطابق سب سے بڑا سمندری خدا ہے۔ حدیث شریف میں بھی یہ ذکر ہے کہ شیطان اپنا تخت سمندر پر بچھاتا ہے۔ دوسرے نمبر پر جو ان کا شیطان ہے اس کا نام ہے بیفومیٹ۔ یہ ان کا دوسرا شیطان ہے۔ اس کی شکل بکرے سے ملتی ہے، اس کے باقاعدہ سینگ اور بہت ہی ڈراؤنی شکل ہوتی ہے۔ یہ لوگ اس کے نہ صرف بت بناتے ہیں بلکہ خفیہ طور پر اس کی عبادت گاہیں بھی قائم ہیں، جنہیں شیطانی چرچ کہا جاتا ہے، جہاں پر اس تنظیم کے سب ممبرز اکٹھے ہو کر شیطان کی عبادت کرتے ہیں۔ ان کا سب سے بڑا علامتی نشان ایک آنکھ ہے، جو کہ دجال کی آنکھ ہے، جو ان سب کا مسیحا ہے۔ اپنی ایک آنکھ کو بند کر کے دوسری کو کھول کر یہ لوگ دجال کی کانی آنکھ کو شبیہ بنا کر اپنے پورے الومناتی ہونے پر سچ کی مہر لگا دیتے ہیں۔ الومناتی میں ان کے باقاعدہ درجے ہوتے ہیں۔ 1 سے لے کر 37ویں درجے تک کے الومناتی شیطانی طاقتوں کے حساب سے بہت طاقتور ہوتے ہیں۔ یہ لوگ پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں۔ ان کا مرکز ویسے تو امریکہ و اسرائیل میں ہے، لیکن ان کا مقصد پوری دنیا سے تمام مذاہب کا خاتمہ کر کے اپنے اس گھٹیا مذہب الومناتی کی ترویج اور اس کا نفاذ ہے۔ اس مذہب اور شیطان کی ربوبیت یا خدائی کا بول بالا کرنے کے لیے یہ لوگ ہر حد کرنا آزماتے ہیں۔ لوگوں کو گمراہی کے راستے پہ لانے کے لیے طرح طرح کے لالچ دیے جاتے ہیں، جن میں دنیا کی تمام آسائشیں اور دولت کے انبار شامل ہیں۔ اپنے لیے خطرہ بننے والے کو یہ لوگ اپنے راستے سے ہٹانے سے بھی گریز نہیں کرتے۔ اس وقت دنیا کے تمام بڑے بڑے لوگ ان کی زد میں ہیں۔ ان لوگوں کا مقصد دنیا میں لاطینیت، الحاد اور دہریت کو فروغ دینا ہے۔ یہ بڑی رازداری سے کام کرتے ہیں۔ صبر، برداشت، امن، محبت، انسانی اخوت، بھائی چارہ، آزادی، مذہب سے بالاتر انسانیت، سائنسی ترقی، انسانی ارتقاء، تہذیب، گلوبل ثقافت اور اٹریکشن، مابین اقوام عالم وغیرہ وغیرہ وغیرہ، یہ اصطلاحات ان کے خاص ہتھیار ہیں۔ گروپس کے ارکان عام طور پر اپنی سرگرمیاں خفیہ رکھتے ہیں۔ شروعات میں اپنے اپنے مذہب کی مقدس کتابوں اور پیغمبروں کے نام پر حلف لیتے ہیں کہ وہ تنظیم کے کام میں حد درجہ احتیاط برتیں گے تاکہ اپنی اولاد سے بھی چھپائیں گے۔ اس کے علاوہ نئے ارکان کی اس طرح سے برین واشنگ کی جاتی ہے کہ انہیں علم بھی نہیں ہوتا اور وہ دھیرے دھیرے اپنے مذہب سے برگشتہ ہو جاتے ہیں اور الحاد و دہریت کی طرف نکل جاتے ہیں۔ یوں انہیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ کب وہ شیطان کے پجاری بن چکے ہیں۔ تنظیم باقاعدہ بین الاقوامی سطح پر جاسوسی اور سازشی عناصر کا بھی کام کرتی ہے۔ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ جہاں پر بھی رہتے ہیں وہاں مستقبل میں ہونے والی جنگوں کی تیاری کرنے کے لیے بڑے بڑے بنکرز تعمیر کرتے ہیں۔ یہ بنکرز اتنے بڑے ہوتے ہیں کہ ایک بنکر میں 5000 لوگ 10 سال تک زندہ رہ سکتے ہیں۔
ہارپ نامی مشین کو بھی وہاں رکھا گیا ہے جس سے مصنوعی زلزلے اور سونامی برپا کیے جا سکے۔ کہا جا رہا ہے کہ صدام حسین کو بھی ارجنٹینا میں ایسے ہی کسی بنکر کے اندر رکھا گیا تھا۔ الومناتیز کی پڑھائی جانے والی کتابوں میں مورل اور گوما بھی قابل ذکر ہے، جو کہ البرٹ پائک کے ہی لکھی گئی ہے۔ اس کتاب لوسیفر شیطان کو خدا تصور کیا گیا ہے، اور وہ لوسیفر یعنی شیطان کو ہی روشنی کا منبع تصور کرتا تھا۔ سوسائٹی کے ایک ممبر کا کہنا ہے کہ لوسیفر مانا ابلیس کو مقدس کتابوں میں شیطان کہا گیا ہے، اس لیے انہیں سب سے زیادہ علم حاصل ہے، اور یہی لوگ معاشرے میں سب سے زیادہ قابل احترام اور برتر لوگ ہیں، اور پوری دنیا پر ان کو ہی حکمرانی کرنے کا حق حاصل ہے۔ اس لیے یہ لوگ دنیا میں ہر وقت نیو ورلڈ آرڈر کو نافذ کرنے یا اس کو گلوبل ولیج بنانے کے لیے کوشاں رہتے ہیں۔ اس وقت دنیا میں جتنی بھی افراتفری ہے اور جہاں کہیں بھی جنگیں برپا ہیں، اگر آپ ساری چیزوں میں تحقیق کریں گے، ان سب میں ان لوگوں کا ہاتھ ضرور ہے۔ مزید انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور پریس کیجیے گا۔ ملیں گے بہت جلد ایک نیو ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا بہت سا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی۔ خدا حافظ۔